بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں سی ٹی ٹی نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں کارروائیوں کے دوران ٹی ٹی پی کمانڈر سمیت 7 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ سی ٹی ٹی حکام کے مطابق کارروائیاں راولپنڈی، سرگودا، بہاولپور، پاکپتن، ساہیوال میں کی گئی۔ بہاولپور سے ٹی ٹی پی کا اہم کمانڈر سلمان بھی پکڑا گیا۔ دہشت گردوں سے بارودی مواد، اسلحہ، خودکش جیکٹ بنانے کا سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ دہشت گرد اہم تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ترجمان سی ٹی ٹی کے مطابق گرفتار دہشت گردوں کی شناخت موسیٰ، خالد، ندیم، اکمل اور یاسر یاسمین کے نام سے ہوئی ہے۔ پنجاب میں اسموگ کی صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ نگراں صوبائی حکومت نے اسموگ کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر اہم فیصلہ کیا ہے، جس میں اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں ایک ہفتے کے لیے فیس ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ہر شہری کو ایک ہفتے کے لیے ماسک پہننا ہوگا۔ یہ پابندی لاہور اور گجرانوالہ ڈویژن کے اضلاع میں نافذ عمل ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ کے باعث جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر حکام کو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں کا تحریری حکم جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ پنجاب حکومت ہفتے کے 2 روز ورک فرام ہوم کرنے کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں جم بند کرنے کا لفظ معطل کیا جاتا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن کورونا کی شک کے تحت کیا گیا، اسے مزید لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں غیر قانونی طور مقیم افغان باشندوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز مزید 2000 سے زائد افغان باشندے اپنے ملک جا چکے۔ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی غیر قانونی افغان باشندوں کا پاکستان سے محفوظ اور باعزت انخلاء یقینی بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز واپس جانے والوں میں 591 مرد، 443 خواتین اور 1028 بچے شامل تھے۔ حکام کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 2,37,883 غیر قانونی افغان باشندوں کی پاکستان سے اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی سے پاکستان معیشت پر مثبت اثر انداز مرتب ہو رہے ہیں۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں نیب کو 30 نومبر تک سابق وزیر اعظم نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایت کر دی۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں آصف علی زرداری، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی۔ وکیل صفائی قاضی مصباح نے کہا کہ نیب کو ہدایت کی جائے کہ نواز شریف کا بیان ریکارڈ کیا جائے، جس پر جج محمد بشیر نے استفسار کیا، نواز شریف کو بلا کر بیان ریکارڈ کروانے میں کیا مسئلہ ہے؟ نیب پروسیکیوٹر نے کہا تفتیشی افسر بیان ریکارڈ کر لیں، اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، جس پر نواز شریف کے وکیل قاضی مصباح نے کہا ہمیں بیان کے لیے سوال نامہ دیں، ہم جواب جمع کروائیں گے۔ وکیل قاضی مصباح نے کہا نواز شریف کی عدم موجودگی پر ریفرنس فائل ہوا تھا، نواز شریف اب سماعت میں شامل بھی ہو چکے ہیں۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے درخواست منظور کرتے ہوئے نیب کو 30 نومبر تک نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایت کر دی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے افغان عبوری حکومت اچھی طرح جانتی ہے کہ ٹی ٹی پی کہاں کہاں موجود ہے، انہیں ہمارے حوالے کرنا ہے یا کارروائی کرنی ہے، یہ فیصلہ کابل نے خود کرنا ہے۔ ایک انٹرویو میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا سیکیورٹی فورسز یا عام شہریوں پر حملے ہوں گے تو پھر جواب بھی ملے گا۔ دہشت گرد مذاکرات چاہتے ہیں تو غیر مشروط طور پر ہتھیار پھینکے، بات چیت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اس کے بعد ہوگا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا بندوق کی نوک پر مذاکرات پر مجبور کریں گے، یہ غلط فہمی دور کر لیں، پہلے ناجائز قائم سے پیچھے ہٹیں، مذاکرات ہو یا نہ ہو ہتھیار اٹھانے کا جواز سراسر ناجائز ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہم متعلق مذاکرات سے قطعاً انکار نہیں کر رہے، کسی کار سیاست سے مذاکرات کا ارادہ نہیں تو پہلے ہتھیار پھینکے۔ انہوں نے مزید کہا ہمارے اور افغانستان کے قوانین بھی باقی دنیا جیسے ہونے چاہیے، ہم نے افغانیوں کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کیا ہے، غیر قانونی مقیم افراد کو واپس بھیجنے کی پالیسی اختیار کی، ہم رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیج رہے۔ نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا تحفظ یقینی بنانا ہماری قانونی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں جسمانی طور بالکل محفوظ ہے، حکومتی کرمنل گروہ نہیں، الزامات لگانے سے پہلے 10 بار سوچیں۔ سابق وزیر اعظم
तमाम इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। उनका कहना था साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी कानूनी तौर पर हुई। साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी निगरान हुकूमत से पहले हुई। क्या निगरान हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाला है? मैं भी फौजी तंसीबात पर हमला करूं तो मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। उन्होंने कहा एक पार्टी को अजियत और दूसरी को नवाजा जा रहा है, ये तासुर गलत है। पीटीआई रहनुमा भी अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। दीगर जमातें अपनी सियासी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। यहाँ अजियत पसंद लोग नहीं कि चेयरमैन पीटीआई से ज़ाती बदला लेना है। कानून उन्हें सज़ा का मुस्तहिक ठहराता है तो कवानीन के अंदर सज़ा दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने अब तक 105 अजला में नई हल्का बंदियों पर एतराज़ात निपटा दिए हैं। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाये की जाएगी, जिसके बाद आम इंतखाबात के इंतखाबी शेड्यूल का उजरा किया जाएगा। ICP ज़राए के मुताबिक डिजिटल मरदमशुमारी के तहत की जाने वाली नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की गई थी, जिसके बाद 27 अक्टूबर तक इस पर एतराज़ात मांगे गए। ये एतराज़ात निपटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने दो बेंच तश्कील दिए, जहां रोज़ाना की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली के नई हल्का बंदियों पर एतराज़ात निपटाए जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क के वसाइल पर सबसे पहला हक बच्चों का करार दे दिया। बच्चों के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा मुल्की वसाइल पर सबसे पहला हक बच्चों का है। दुआगू हूँ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बच्चों का मुस्तकबिल अमन, मोहब्बत और खुशहाली से भरा हो। हमारे बच्चे ही पाकिस्तान का सबसे कीमती खजाना और रोशन मुस्तकबिल है। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो अवलिन तरजीहात पर बच्चों की तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ पर सरमायाकारी करना शामिल होगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद के लिए इनकलाबी इक़दामात किए हैं। क़ायदे अवाम शहीद भुट्टो का दिया हुआ 1973 का आइन बच्चों के तमाम हुकूक की जमानत देता है। उनका मजीद कहना था शहीद मोहतरमा ने बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुतारिफ कराया। सिंध में उनकी जमात की साबका सूबाई हुकूमत ने प्राइमरी से आला सनवी तक तालीम मुफ्त की। दाखिला और इम्तहानी फीस की तमाम अखराजात भी सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करती हैं। बच्चों के लिए सिंध में इनकलाबी कानून साजी पीपल्स पार्टी की साबका हुकूमतों का तरह इम्तियाज है। बच्चों की तालीम, सेहत, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के हुकूक की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि तमाम इदारे गैर जानिबदार हैं, अगला वज़ीर आज़म जमात इस्लामी का होगा। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सिराजुल हक का कहना था कि फ़ौज का काम मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार आइन में मुतय्यन है। सिराजुल हक का कहना था कि पाकिस्तान के तमाम इदारे बशमूल फ़ौज गैर जानिबदार हैं। इदारे किसी पार्टी के नहीं 25 करोड़ आवाम के हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक को देखा, जबकि हमने अयूब खान, याह्या खान और जनरल ज़िया की सूरत में अमरों को भी देखा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से तवक्को रखते हैं कि शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाए जाएं। अमीर जमात इस्लामी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अधेड़ उम्र की बात करने वाले बिलावल का इशारा अपने वालिद मोहतरम की तरफ है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़दाम की मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा तजारत, बाहमी और दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। निगरान वज़ीर आला सिंध और ईरानी सफ़ीर ने इस दौरान इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों के कत्ले आम की शदीद मज़म्मत की। मकबूल बाकिर ने इस मौके पर कहा दोनों ममालिक के दरमियान बॉर्डर मार्केट खुल गई हैं। सालाना तजारत $2.4 बिलियन तक पहुँच गई है। दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर तजारत पर बातचीत जारी है। हमें बैंकिंग ऑफ फार्मूला सिस्टम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात सदियों से हैं जो मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। उनका कहना था मुझे उम्मीद है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। माजी में ईरानी रेस्टोरेंट्स, बेकर्स और दीगर कारोबार कराची में करते थे, अब ईरानी ताजर कराची में कम हो गए हैं, जिसको बढ़ाना चाहिए। मैंने खुद सेकेंडरी तालीम की इब्तदा में फ़ारसी पढ़ी थी। ईरानी सफ़ीर का कहना था मज़ीद 2 बॉर्डर मार्केट्स भी जल्द खुल जाएंगी। सालाना तजारत $5 बिलियन तक हल हो जाएगी। गजा में इसराइली जारियत 44वें रोज भी जारी है।
بین الاقوامی جنگی قوانین کے خلاف ورزیاں کرتے ہوئے اسرائیلی افواج نے بلا تفریق حملوں میں سویلین رہائشی علاقوں، پناہ گزین کیمپوں، اسکولوں، اسپتالوں اور عبادت گاہوں کو بھی نہ بخشا۔ تازہ حملوں میں غزہ کی 4 مساجد کو شہید کر دیا گیا۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 13,000 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی افواج نے شمالی غزہ میں مسجد القسام، مسجد الخلیفہ، مسجد الحیفا اور مسجد الامین محمد کو شہید کر دیا، جبکہ جبالیہ کیمپ کے اقامتی بلاکوں پر بھی گولہ باری کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ رات کمال عدوان اسپتال پر بھی بم گرایا، جس سے 9 مولود بچوں کا ICU تباہ اور ایک شیر خوار شہید ہو گیا۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ شہر میں حماس کے ٹھکانے تباہ کرنے، اسلحہ برآمد کرنے اور حماس عہدیداروں کے گھروں پر چھاپوں کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ الشفا اسپتال سے 31 نومولود بچوں کو نکال کر جنوبی غزہ میں امارات کے فیلڈ اسپتال پہنچا دیا گیا، تاہم 250 سے زیادہ مریض اور 25 ہیلتھ ورکرز اب بھی اسپتال میں محصور ہیں۔ راولپنڈی پولیس نے جڑواں شہروں کی میٹرو بس سروس میں چوری کی وارداتیں کرنے والا لیڈی گینگ گرفتار کر لیا۔ ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق اسلام آباد اور راولپنڈی کی میٹرو بس سروس میں چوری کی وارداتوں میں ملوث لیڈی گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ گینگ کے قبضے سے 2 موبائل فون اور 4.5 لاکھ روپے بھی برآمد۔ لیڈی گینگ کی گرفتاری کی جانے والے ارکان میں مریم، مختارہ اور صنم شامل ہیں۔ ترجمان نے بتایا ملزمان کا ٹارگٹ میٹرو بس میں سفر کرنے والی خواتین ہوتی تھی اور یہ گینگ تھانہ وارث خان پولیس کو متعدد مقدمات میں مطلوب تھا۔ تفتیش کے دوران لیڈی گینگ کی جانب سے درجنوں وارداتوں کا انکشاف بھی کیا گیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے تمام مسلم ریاستوں پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ محدود مدت کے لیے سیاسی تعلقات منقطع کریں۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق انہوں نے پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس کی نمائش میں شرکت کے موقع پر کہا کہ بعض اسلامی ممالک کی حکومتوں کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی جرائم کی مذمت نہیں کی گئی، جو ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا اسلامی ممالک کو اسرائیل سے محدود مدت کے لیے سیاسی تعلقات منقطع کرنے چاہئیں۔ گھر کے شیر گھر پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ اب تک ناقابل شکست رہنے والی بھارتی ٹیم کو فائنل میں آسٹریلیا نے دھول چٹا دی۔ کینگروز نے بھارتی ارمانوں پر پانی پھیر دیا اور بالآسانی میزبان ٹیم کو فائنل میں زیر کر لیا۔ بھارت کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر آسٹریلیا 6ٹی بار کرکٹ کا عالمی چیمپئن بن گیا۔ احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ICC ورلڈ کپ 2023 کے فائنل میں بھارت کا 241 رنز کا ہدف آسٹریلیا نے 43 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر بنا لیا۔ ٹریوس ہیڈ مین آف دی میچ، جبکہ وراٹ کوہلی ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنزر کو ٹرافی پیش کی۔ پاکستان کی معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ نے ICC ورلڈ کپ کے فائنل میں شکست پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر طنزیہ وار کر دیا۔ نریندر مودی کی پوسٹ پر طنزیہ وار کرتے ہوئے ٹک ٹاکر حریم شاہ نے کہا کہ مودی جی اتنی دھاندلی کے بعد بھی ہار گئے۔ انہوں نے اپنے رد عمل میں کہکے لگانے والے ایموجی کا بھی استعمال کیا۔ بھارتی وزیر اعظم کی پوسٹ پر رد عمل دینے کے بعد حریم شاہ نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر انوشکا شرما اور وراٹ کوہلی کی ایک مزاحیہ تصویر پوسٹ کی۔ تصویر میں بھارتی کرکٹر میگا ایونٹ کا فائنل ہارنے کے بعد گراؤنڈ میں منہ چھپائے لیٹا ہوا ہے، جبکہ انوشکا شرما منہ لٹکائے صدمے میں بیٹھی ہیں۔ حریم شاہ نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ ہم پاکستانی قوم بے شرم بھارت کو زندگی بھر کے لیے سبق سکھانے پر آسٹریلیا کے شکر گزار ہیں۔ تاجکستان فٹ بال ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ تاجکستان ٹیم دوشندہ سے اسلام آباد پہنچی۔ تاجکستان سفارت خانہ سے سفارت کا نظارہ اور دیگر اراکین نے استقبال کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فلسٹی PST سعید اختر، سیکیورٹی آفیسر محمد اشرف اور رکن محمد اسد موجود تھے۔ تاجکستان ٹیم کو سخت سیکیورٹی میں ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچایا گیا۔ پاکستان اور تاجکستان کا مقابلہ 21 نومبر کو شیڈول ہے۔ میچ جناح فٹ بال اسٹیڈیم اسلام آباد میں دوپہر 2 بجے ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز۔